بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے جو پیالے بنا کے دکھائے تھے سورہ فاتحہ کا، سورۃ الفلق کا، سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص، یہ جو عمل ہے یہ ان پیالوں کے اندر جو پاک کلام لکھی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے پانی کیسے بنے گا اور اس پانی کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بنے ہوئے پانی سے وہ جو آٹا جس طریقے سے ایسے ہی پیالوں سے بنایا جائے گا تو اس پانی سے اس آٹے کو گوندا جائے اور اسی پانی کو بوتل میں محفوظ کر کے کوئی بھی اس کو پی سکتا ہے، کوئی بھی مریض ہو تو یہ پانی کی بوتل ہے اور اس کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اب اس طریقے سے چاروں پیالوں کے اندر یہ پانی ڈال کے یہ سورہ فاتحہ والا ہے تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تو اس کے پیالے کے اوپر دم کر دیا جائے۔ ایسے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ایسے پھونک مار دی جائے، اس کو بھی دم ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، اس کو پڑھ کے 11 مرتبہ اس کو بھی ایسے دم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورۃ الناس، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، ان کو پڑھ کے انہی کے جو پیالے ہیں اس کے اوپر دم کیا جائے۔ دم کرنے کے بعد یہ ایک خالی بوتل ہے، یا وہ جو بوتل جسے پانی نکالا ہے اس کے اندر بھی بھر سکتے ہیں، اس کے اندر دکھاتے ہیں، یہ وہی بوتل ہے جسے پانی نکالا ہے۔ اب یہ پانی زیادہ بنانا پڑے گا، یہ ویسے میں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس طرح پھر وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس پانی کے اندر دوسرا پانی مکس نہیں کرنا، یہ جتنا پانی بن جائے گا صرف اتنا ہی رہے گا اور یہ کافی مقدار میں پانی بن جائے گا۔ جب اس کو پورا یہاں تک بھرا جائے گا تو یہ کافی مقدار کے اندر یہ پانی تیار ہو جائے گا۔ یہ اب مثال ہے، یہ خالی بوتل ہے، پہلے تو وہ پانی والی تھی، وہ پھر سمجھ نہیں آئے گی صحیح طریقے سے۔ تو اس طریقے سے دم کرنے کے بعد یہ اسے کیف بھی کہتے ہیں اور اسے کافی سارے نام ہیں اس کے، یہ عام مل جاتی ہے، گھروں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس کو ایسے بوتل کے منہ پہ لگا کے تاکہ یہ پانی نیچے نہ گرے، ضائع نہ ہو، تو یہ دم شدہ پانی سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے اس کو اس کے اندر ایسے ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، پھر سورۃ اخلاص۔ یہ اس طریقے سے پانی اب اس کے بوتل کے اندر ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ساری جو کلامیں ہیں ان کا اثر بالکل اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ دیکھنے والی بات نہیں ہے، دیکھنے والی اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن روحانی طور پہ یہ سارا جو ان کی طاقتیں ہیں، جو ان کے اثرات ہیں، وہ سارے اس پانی کے اندر اب آ گئے ہیں۔ اس پانی سے وہ جو جس طریقے سے پہلے آٹا بنانے کا میں نے عمل بتایا تھا، کیسے ان کو دم کر کے وہ جو دم شدہ آٹا ہے تو اس پانی سے اس آٹے کو گوندا جائے تو پھر اس کی روٹی پکا کے استعمال کی جائے۔ وہ جو مریض ہیں یا گھر میں کوئی بھی کھائے گا تو بالکل اس کو شفا ہوگی۔ اس کے بعد اسی پانی کو پیا بھی جائے، لیکن اس پانی کے اندر دوسرا پانی نہیں ملانا۔ مثال ہے جیسے یہ ایک مرتبہ پانی تیار کر کے بوتل بھر لی، بوتل مثال ہے آدھی ہوئی ہے، ہمیں پوری چاہیے، تو پھر نئے طریقے سے اسی طریقے سے پانی کی یہ بوتل لے کے دوبارہ ان کو بھر کے دوبارہ پھر 11 مرتبہ پڑھ کے تو پھر اس کو پورا کر لیا جائے۔ اس طریقے سے یہ پانی بنانے کا عمل ہے۔ وہ چاہے 10 منٹ لگیں، چاہے 15 منٹ لگیں، لیکن 10-15 منٹ کے اندر اندر یہ کتنی یہ طاقتیں آ جائیں گی، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ روحانی جو ہے چیزیں، اگر جیسے کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے یا ویسے اگر وہ کوئی دوائی وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اسی عمل کو عرق گلاب کے اوپر، جیسے یہ عرق گلاب ہے تو عرق گلاب کو بھی اسی طریقے سے ہی جتنی یہ بوتل ہے اس کی بالکل مقدار کے مطابق یہ ڈال کے 11 مرتبہ دم کر کے تو اس کو اس کے اندر ڈال کے تو اس کو استعمال کیا جائے، یہ عرق گلاب بن جائے گا۔ تو جتنے بھی پانی والے یہ میتھڈ ہیں، جتنے بھی پانی والی یہ چیزیں ہیں، پانی والی یہ فارم ہے، اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ انہی کلاموں کو پانی کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ بالکل یہ شعائیں آ جاتی ہیں۔
تو اس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ پیالہ خراب بھی نہیں ہوا، مٹا بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے میری ویڈیوز ہیں اسی موضوع پہ، تو میں نے وہ دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ان کو بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ اس میں سے دیکھ لے کہ پیالے کو اس طریقے سے تیار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ چیز چلتی رہے گی۔ یہ ساری زندگی کام آنے والی چیز ہے، ایک مرتبہ یہ کام نہیں آئے گی، ہمیشہ ہی کام آتی رہے گی۔ تو اس طریقے سے پانی کو تیار کر کے اس کو پیا بھی جائے، اس آٹے کو گوندا بھی جائے۔ اس پانی کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کو مطلب خراب نہیں کرنا، زمین پہ نیچے جان بوجھ کے نہیں گرانا۔ ویسے گر جائے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کے بید بھی نہیں کرتے۔ تو یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بالکل شفا ہوگی۔